الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے اس گاؤں دیہات چک نمبر 14 میں پہلی دفعہ مجھے اس آپ کے محبتوں سے بھرے ہوئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی توفیق ہوئی۔ مجھے بتایا گیا کہ جی آپ پنجابی میں گفتگو کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، تو میں نے عرض کیا کہ میں اتنی آسان زبان میں بولوں گا کہ ہر کسی کو سمجھ آئے گی، بشرطے کہ دل و دماغ کے دروازے کھول کے بیٹھے۔ اور دوسری بات، میں انتہائی کم پروگراموں پہ جاتا ہوں، اور خاص طور پہ رات کے پروگرام پہ تو میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ کوئی خاص بات ہو، جیسے کہ آپ کی کمیٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے بہت اصرار کیا، اور میں اس وقت لاہور میں تھا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آ جاتا ہوں۔ میری عادت ہے میں جہاں بھی کچھ گزارشات کرتا ہوں میں مختصر وقت میں کرتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے بھائیوں سنت مصطفیٰ ہی یہ ہے، جامع گفتگو کرو، مختصر گفتگو کرو، اس سے پہلے کہ لوگ اکتانا شروع ہو جائیں اجازت لے لو۔ یہ ان لوگوں کی محبت ہے، اور ان کے میں نے نام لکھوائے تھے، جناب قاری محمد سلیم صاحب ہیں، آصف شہزاد صاحب ہیں، نذیر صاحب ہیں، صدام صاحب ہیں، اسد خان صاحب ہیں، اور بہاول صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ کمیٹی کے اور جو لوگ ہیں جن کے یہاں نام ہم نہیں لکھ سکے، ان تمام کا میں انتہائی دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جس محبت سے ہمیں دعوت دی، امید ہے کہ ہم نے لاج رکھی اور یہاں آ گئے۔ اور پھر عرض کروں کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کو غور سے سنیے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں، کوئی بڑائی کے طور پہ میں یہ نہیں بات کر رہا، بحیثیت خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حقیقی دین کی شکل دکھانے کی غرض سے یہ میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ وہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی تقریر کا پیسہ نہیں لیتا۔ مجھے یہاں آیا تو مجھے ایک صاحب نے، اس کی محبت ہے، اس نے کہا جی کہ ہم کچھ پیش کریں گے آپ کو، کمیٹی کے کوئی ممبر تھا، تو میں نے کہا جی میں آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، میں دین کی بات بیچتا نہیں،
صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے گفتگو کرتا ہوں. جو سنے ہدایت اللہ دینے والا ہے. اللہ آپ کو بھی ہدایت دے, مجھے بھی ہدایت دے. اس نظریے کو سامنے رکھ کے میں مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کروں گا. اس سے آگے میرا گلا بھی اجازت نہیں دیتا اور میرا سٹیمنا بھی نہیں ہے گفتگو کرنے. اور انتہائی زبان سادہ میں گفتگو کروں گا اور اردو میں کروں گا. اور اردو میں اس لیے کروں گا کہ ایک وہ ہماری قومی زبان ہے, اور دوسرا اس چھوٹے سے کیمرے, موبائل کے کیمرے کے ذریعے میری گزارشات سیٹلائٹ کے ذریعے اس وقت پوری دنیا میں یوٹیوب اور وائی فائی پہ مختلف چینلز پہ جا رہی ہے. اس لیے پنجابی آپ تو سمجھ لیں گے, میں بھی سمجھ لوں گا. شاید دور بیٹھے دنیا کے کسی حصے میں یا پاکستان کے حصے میں یہ گفتگو ہمارے اس چینل, جس چینل کا نام ہے صدائے عبداللہ, اس کے ذریعے کوئی دور بیٹھا اگر کوئی بندہ سن رہا ہو تو اس کو کچھ مفہوم سمجھنے میں تکلیف نہ ہو, مشکل نہ ہو. اور یہ بھی میں گزارش کروں گا ایک آپ سے, یہ نعت خان حضرات بھی تشریف لے آئے, کہ میں جب آپ سے اجازت لے کر اپنی گزارشات ختم کر کے یہاں سے چلا جاؤں تو برائے مہربانی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کی رونق کو اسی طرح قائم اور دائم رکھیے گا, کیونکہ میں نے سفر کرنا ہے اور لاہور بھی پہنچنا ہے صبح. اسی طرح اس کو قائم اور دائم رکھیے گا, اور یہ نعت خان حضرات جو محبت کے پھول اور گلدستے یہاں بکھیرے ہیں ان سے فیض کا حاصل کر کے جائیے. اب بات ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی قرآن پاک کی. مجھے یہاں یہ بھی بتایا گیا, ایک صاحب نے بتایا کہ جی ہم تو سنی ہیں اور محبت رسول کرنے والے ہیں, رکھنے والے ہیں, تو یہاں کوئی دوسرے حضرات آتے ہیں تو وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں. تبلیغ کے سلسلے میں یہ جو لوگ, وہ ایک خاص طرح کی تبلیغ کا انداز ہے ان لوگوں کا, وہ بستر اٹھا کر, میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ لوگ آ کر ہمیں الگ الگ قسم کی باتیں بتاتے ہیں, تو تھوڑا سا لوگوں کو اس کا شعور دیں. تو میرے بھائیوں اور محترم مسلمان بزرگوں, میں بات صرف قرآن پہ کروں گا. نہ قرآن سے دائیں جاؤں گا نہ بائیں جاؤں گا کہ کسی کو اعتراض ہو, اپنے مختصر سے علم کے ساتھ. اور اس سٹیج پہ بیٹھ کے ایک طرح کا یہ ممبر رسول ہے. جب آپ واعظ و نصیحت کے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی گفتگو کرتے ہیں, وہ دین سکھانے کی گفتگو کرتے ہیں جو اس شخصیت نے ہمیں دیا جس کا میلاد منا رہے ہو آپ, تو پھر یہ عام سٹیج نہیں رہتا, یہ ممبر رسول رہتا ہے. اور سارے سامنے جو سامعین سننے والے ہیں وہ عام سامعین نہیں رہتے, وہ جنت کے باغ میں بیٹھنے والے یہاں سے کچھ چلنے کی خاطر آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بات بھی قرآن حدیث کے دائرے میں کہوں گا. جب تک یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے, جب تک یہاں ذکر خدا ہو رہا ہے, یہ زمین کا ٹکڑا اس 24 نمبر چک کا حصہ نہیں ہے. رسول خدا کے فرمانے عالی شان کے مطابق ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں. اس حساب سے جب تک میں بول رہا ہوں یا میرے بعد نعت خوانی ہو رہی ہے, یہ جنت کا باغ ہے. اور جنت کے باغ میں قسمت والوں کو آنا نصیب ہوتا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ یہاں آ کر باادب ہو جائیں, باادب ہو جائیں اور ایسی گفتگو کریں جس سے دین کا پرچار ہو, نہ کہ ایک دوسرے کو نیچا اور اوپر دکھانا ہو. ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا, کسی کو اوپر نہیں دکھانا, اپنے عقیدے پر رہ کر قرآن پر بات کرنی ہے.
جس کو سمجھ آ جائے قبول کرنا چاہے قبول نہ کرے، جو قبول نہیں کرنا چاہتا لڑائی نہیں، اللہ ہدایت دے ہم سب کو۔ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننا چاہیے، لیکن اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا ہے۔ کوئی اس پہ ہمارا ساتھ چلنا چاہے تو چلے، نہ ہم اس کو چھیڑے نہ وہ ہمیں چھیڑے، ہماری منزل تو ایک ہی ہے نا، اللہ کی رضا اور جنت۔ راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں، طریقہ انداز الگ الگ ہو سکتا ہے، ہم جس طریقے کو صحیح سمجھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے وسیلے سے صدقے ہم اس پر چل رہے ہیں، جو اگر وہ حضرات جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے چل رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، ان کا راستہ اللہ ہمیں قائم رکھے اپنے راستے پر۔ ہم نے تو اپنا راستہ دکھانا ہے کہ یہ ہے ہمارا راستہ، آ جاؤ ہمارے رفیق بن جاؤ تو اچھی بات ہے۔ اگر رفاقت نہیں تو بھائی آپ پر بھی اللہ خوش ہو، ہمیں بھی اللہ خوش رکھے، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے، آپ پر بھی ہم کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو رسول خدا کا غلام بنائے۔ آپ کے میرے رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے آپ کے سامنے قرآن کے لفظ پڑھے ہیں اور یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں عالم بھی موجود ہیں، نعت خوان بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں۔ جس طرح جس خوبصورت انداز سے ابھی یہاں قاری صاحب تلاوت کر کے گئے، اللہ کرے یہی خوبصورتی تلاوت کی ہمارے عملوں سے بھی جھلکے، اور ہمارا اٹھنا بھی اور بیٹھنا بھی اور چلنا بھی اور پھرنا بھی اور اوڑھنا بھی اور بچھونا بھی اسی قرآن کے مطابق ہو جائے اور صاحب قرآن کی سنت اور فرامین کے مطابق ہو جائے۔ یہ میلاد کی محفلیں اس دنیا میں اس سے بڑی کوئی کانفرنسیں نہیں ہیں۔ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اگر یہاں اصلاح کرنے کے لیے بندہ بیٹھے اور بڑی بڑی اچھی اچھی نعت خانے ضرور سنے، لیکن ساتھ کسی تھوڑے سے علم رکھنے والے کو بھی بلا لیا کریں کہ وہ نعت والے کی تھوڑی سی دین کی بھی بات ہمیں سکھا جائے، اور سارا دین نہیں تو ایک آدھ بات ہی ہم سیکھ کر چلے جائیں تو یہ محفل ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی اور حقیقی جنت کا باغ بنے گی۔ ہم میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، بچپن سے آپ سنتے ہیں جی میلاد میں جا رہے ہیں، میلاد میں جا رہے ہیں، میلاد میں بیٹھے ہیں، میلاد کا لنگر کھا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کبھی جو غور کرتے ہیں یا اس طرف علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد ہے کیا، میلاد لفظ کیا ہے، میلاد منایا کیوں جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے؟ کیا میلاد جانا اس دین میں جائز بھی ہے کہ جائز نہیں ہے؟ اگر اس کا ہمیں شعور آ جائے تو جو لوگ میلاد مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اور ایسے انداز سے نہیں ہونا چاہیے، ہم کم از کم اپنی اصلاح کر کے ان کو جواب تو دے سکیں گے بھائی ہم میلاد کرتے کیوں ہیں، میلاد مناتے کس لیے ہیں؟ یاد رکھیے میرے دوستوں، اور یہ پلے بات کے باندھ کر جائیے۔ میں اکثر میلادوں میں جا کر یہ گفتگو یہ کرتا ہوں اس انداز سے، پہلے اپنے مضمون سے۔ میلاد عربی کا لفظ ہے، کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں اس کا معنی ہوگا برتھ ڈے، اگر اردو میں کریں تو سالگرہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ سالگرہ۔ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، بڑا دیہاتوں میں تو زیادہ رواج نہیں، اب یہاں بھی آ گیا ہے، شہروں میں تو اکثر رواج ہے کہ ہم بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ سالگرہ پر میلاد جناب والا مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں، خود بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، چراغاں بھی کرتے ہیں بچے کی سالگرہ پر۔ آج تک کم از کم میں نے یہ نہیں سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ سالگرہ مت مناؤ، بدعت ہے۔ اپنے بچے کی سالگرہ منانا تو بدعت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سالگرہ منانا کیسے بدعت ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 25-30 منٹ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، سنی کس کو کہتے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہماری یہ جو ہم تہوار مناتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور کیوں منائے جاتے ہیں۔
पहली दफा मुझे इत्तेफाक हुआ, ये 15 साल में आपका मेरा प्रोग्राम हो रहा है, पहली दफा अल्लाह ने मुझे तौफीक दी जाने की, तो मेरा दिल है कि आपको कुछ तो बता कर तो जाएं। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी तरह से बड़े बड़े सियासी लीडर, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, किसी सियासी लीडर या जमात पर तनकीद नहीं कर रहा, बड़े बड़े सियासी लीडर बाहर से आते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, जुलूसों के झंडे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, स्पीकर चलाए जाते हैं, फिर उन जुलूसों को एक खास रूट से ले जाकर एक बड़ी जलसा गाह में पहुंचाया जाता है, वहां एक जलसा होता है, वो लीडर भी खिताब करता है, अपने मकासद बताता है, लोग भी सुनते हैं, नारेबाजी भी होती है। मैंने आज तक नहीं सुना अपनी 50 साल की जिंदगी में कि ये बड़े बड़े लीडर जो जुलूस निकाल कर लाते हैं ये बिद्दत नहीं है, और मुस्तफा की शान में अगर गुलाम जुलूस निकाले तो बिद्दत है। मैं एक जनरल गुफ्तगू कर रहा हूं जिससे कोई इतराज नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा, एक लॉजिक की बात कर रहा हूं। यहां अहले तशरीह भी, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी, मैंने अहले तशरीह के मजमों से भी खिताब किया, मैंने अहले हदीस के मजमों से भी खिताब किया, मैंने देवबंद हजरात के जमात से भी खिताब किया, मैंने अहले सुन्नत हजरात के इज्तिमात से भी खिताब किया। मैंने कभी कोई कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं की जिस पर कोई एतराज करे, वो एतराज करे, वो बात की जिसको सब कबूल करें और कहें बात तो सही है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे पास कोई इल्म नहीं, जाहिल सा आदमी, अपने मुर्शिद के फैज और हजूर की निगाह से बोल रहा हूं। तो मिलाद लफ्ज हुआ सालगिरह, सालगिरह का ना। अब इसमें एक और नुक्ता सुनिए जो हमें ये लोग को बाज लोग कि ये जी कोई शिरक है मिलाद मनाना, बिद्दत तो मैंने अर्ज कर दिया ना, हर नई चीज को बिद्दत कहा जाता है। कोई अच्छी चीज भी होती है, कोई बुरी चीज भी होती है। जो अच्छी चीज है उसको इख्तियार करना चाहिए, जो बुरी चीज है उसको इख्तियार नहीं करना चाहिए। अब जैसे आप लोग यहां बैठे हो, मैं गुफ्तगू कर रहा हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, कुरान पर, नात खान हजरात हुजूर की हम नात पेश करेंगे, लोगों में मोहब्बत के जज्बात को उभारेंगे। ये कोई दीन के खिलाफ कोई अमल है कि दीन की तरफ लोगों को ले जाने वाला एक अमल? ये बात एक हो गई। दूसरी, हजूर का हम मिलाद मौलूद मना रहे हैं, हजूर की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, हजूर का इस दुनिया में जलवा गरी की आने की खुशी मना रहे हैं कि हजूर अल्लाह ने अपने हबीब को दिया हमारी हिदायत के लिए। मैं पूछता हूं, हजूर को हम मखलूक समझ कर बर्थडे मना रहे हैं ना? बेशक बेशक बेशक। तो शिर्क कैसे हो गया? अल्लाह खालिक एक है जिसको अल्लाह कहते हैं, जो ना पैदा हुआ, ना किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा होगा। हम हजूर की बर्थडे और मिलाद मनाकर ये साबित कर रहे हैं अल्लाह एक है, जो वाहिद है, ला शरीक है, हमेशा से है, हमेशा हमेशा के लिए है उसकी बादशाही, ना उससे, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा होगा। मोहम्मद उसकी मखलूक हैं, नबी हैं, रसूल हैं, सबसे अजमत और शान वाले रसूल हैं, उसकी मखलूक में सबसे बुलंद है, लेकिन मखलूक है, खालिक नहीं, इसलिए हम बर्थडे और मिलाद मना रहे हैं। ये तो तौहीद कॉन्फ्रेंस हो गई ना। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अल्लाह की तौहीद आ गई। हुजूर को खालिक समझ कर बर्थडे मना रहे हैं कि भाई ना इसमें शिरक ना कोई गलत। हाँ, आप अगर इस तरह का मिलाद मनाओ, उसमें ढोल धमका हो, अजान की आवाज बुलंद हो, तो मिलाद वाले नमाज ना पढ़ें, उस पर आयतन बात हो सकती है। लेकिन ऐसा मिलाद, किस खूबसूरती से आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो। मैं गुजारिशात कर रहा हूं, नबी पाक के लाए हुए दीन का प्रचार हो रहा है, दीन की तबलीग हो रही है, दीन की अशात हो रही है, हजूर की मिलाद की खुशी मनाई जा रही है।
چراغاں کیا جا رہا ہے، لنگر چلایا جا رہا ہے۔ میں نے سنا بڑا وسیع لنگر ہے آپ کے اس گاؤں میں جو چلتا ہے، اس میلاد کے سلسلے میں آپ مبارکباد کے مستحق ہو۔ تو میرا غریب بھی کھا رہے ہیں، امیر بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہے ہیں، یتیم بھی کھا رہے ہیں، بیوائیں بھی کھا رہی ہیں، جنہوں نے کبھی پورے سال اس مہنگائی میں کبھی گوشت نہیں کھایا، اس میلاد کے صدقے حضور کے لنگر میں ان کو گوشت بھی مل رہا ہے اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ تو کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عین دین مصطفیٰ کی اشاعت اور تبلیغ نہیں ہے؟ تو ایسے میلاد منانا جائز ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو اس قسم کی گفتگو پر، اس انداز کے میلاد پر جس کا میں نے ذکر کیا، تو میرے تشریف لا سکتا ہے، ہم بیٹھ کر گفتگو کریں گے، یا وہ مجھے قائل کر لے یا میں اس کو قائل کر لوں گا، لڑائی کی تو بات ہی کوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد میلاد آپ کو سمجھ لگ گیا نا کہ میلاد کیا ہے، میلاد کس چیز کا نام ہے، میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر خوشی ہو تو جائز ہے، بدعت نہیں۔ رسول کی پیدائش پر خوشی کر لو تو بدعت ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ کیسے بھائی؟ اللہ، سیاسیوں کا جلوس نکالو تو جائز ہے، رسول خدا کی شان میں جلوس نکال لو تو حرام ہے، ان لوگوں کی شان میں نعرے لگاؤ تو جائز ہے، رسول اللہ کی شان میں نعرہ لگا لو تو ناجائز ہے۔ بھائی یہ پتہ نہیں باتیں کہاں سے آ گئی، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، سب بھائیوں کو ہدایت دے، مسلمان کلمہ گو۔ آپ کر میرے رب نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی مکرم۔ میں کسی مولوی کی میں کسی کی نہ تفسیر کی گفتگو کروں گا، نہ کسی ترجمے کرنے والے کی بات کروں گا، عالم کی۔ میں وہ بات کروں گا جو قرآن کا ٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، صرف اسی کو آپ دیکھیں اور اسی کو پکڑیں۔ اس میں لکھا ہے یا ایھا النبی، پھر آگے ہے انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیر و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ یہ آگے ہے، یہاں پہلے بات کرتے ہیں نبی پر۔ اللہ نے فرمایا اے نبی مکرم۔ اب یہاں بعض ہمارے بھائی یہ تصورات رکھتے ہیں اور یہ خیالات رکھتے ہیں کہ نبی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور اس پر فساد اور جھگڑا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اس میں وضاحت کر دوں گا، اس دنیا اور کائنات میں کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے ذاتی نہیں، اللہ کا عطائی ہے۔ پہلے یہ ذہن، میں شریعت کے بالکل شریعت کے اندر بات کروں گا، شریعت سے ذرا وہ پنجابی میں نہ سجے جاؤں گا نہ کھبے جاؤں گا۔ جو کچھ ہے اللہ کا، وہی مالک، وہی خالق، ہر علم اسی کا۔ اس نے جس کو دو دیا عطائی۔ آج کسی کے پاس دولت ہے تو ذاتی نہیں عطائی، عزت ہے تو ذاتی نہیں عطائی دی ہوئی۔ کوئی اگر پیر ہے تو ذاتی حیثیت سے نہیں، رب کی عطا سے۔ کوئی ولی کتب ابدال ہے تو ذاتی حیثیت سے نہیں، رب کی عطا سے۔ کوئی نبی اور رسول بھی ہے تو ذاتی حیثیت سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ تو تیرے اور میرے اللہ نے فرمایا اے نبی، تو اللہ نے جس کو نبی کہا، اب میں آپ کو بتاؤں نون بے یہ نبی لفظ کا معنی کیا ہے؟ ہم نعرے لگاتے ہیں نبی ہمارا، ہم نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ۔ ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ رسول کا معنی کیا ہے اور نبی کا معنی کیا ہے؟ پہلے میں رسول کا بتاؤں۔ عربی کا لفظ ہے رسول، آگے اس کے لگتا ہے اللہ، رسول اللہ۔ رسول کہتے ہوئے بھیجا ہوا، رے سین واو لام، اس کا معنی ہے بھیجا ہوا۔ میں کسی کو بھیجوں نا، یہاں سے مثال کروں، یہ احمد صاحب بیٹھے ہیں، میں احمد صاحب کو کسی گاؤں کسی شہر میں بھیجوں تو یہ کہا جا سکتا ہے عربی زبان میں یہ میرا رسول ہے، میرا بھیجا ہوا ہے، میرا نمائندہ بن کے جا رہا ہے، میرا رسول ہے۔
تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا رسول اللہ، تو اس کا مطلب اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہماری ہدایت کے لیے. تو رسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کا بھیجا ہوا. یہ رسول کی بات. اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی لفظ کا معنی ہے غیب بتانے والا. نبی کا کیا معنی ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اردو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اردو گانے بھی تو سمجھ آ جاتے ہیں، ڈرامے بھی تو سمجھ آ جاتے ہیں، ٹی وی پر سیاسیوں کے تبصرے بھی تو سمجھ آ جاتے ہیں. تو یہ گفتگو بھی سمجھ آ جانی چاہیے. نبی کہتے ہیں غیب بتانے والا. اللہ نے خود فرمایا اے نبی، اے غیب بتانے والے. نبی غیب اپنی ذاتی حیثیت سے کوئی نہیں بتا رہا، رب نے جس کو جو عطا کر دیا ہے وہ اس حساب سے بتا رہا ہے. اور رب نے کیا عطا کر دیا ہے؟ رب نے کوثر عطا کر دی. ان آتیناک الکوثر، اے حساب، جس کا کوثر کا معنی ہے جس کا حساب ہی نہ کوئی کر سکے کیا کچھ عطا کر دیا ہے. تو رسول خدا نبی ہیں. اللہ نے کہا اے نبی، اے غیب بتانے والے. اب اگر کوئی کہے نبی کو تو دیوار کے پیچھے بھی پتہ نہیں، وہ رسول اللہ کی توہین نہیں ہے، اللہ کی عطا کی توہین ہے. کیا اللہ نے رسول بھیجا تو اتنا بے اختیارہ بھیج دیا کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں؟ اللہ نے طاقت دے کر بھیجا. تیرے اور میرے رسول کو ایسی طاقت بھیجی. یہ علماء بیٹھے ہیں، اسٹیج سیکٹری بیٹھے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غیب یہی اس دنیا کا ہی نہیں بتایا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ کون جنت میں جائے گا. کیا آپ نے جناب مولانا صاحب اس دنیا مدینہ کی سرزمین پر بیٹھے ہی نہیں فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، زبیر جنتی، 10 عشرہ مبشرہ لوگوں کو آپ نے بشارت دی کہ یہ جنتی ہیں. تو جس کے پاس کوئی خبر ہو تو وہی بتا سکتا ہے نا. آپ اور میں اور کوئی مولوی تو نہیں کہے گا فلانا جنتی ہے. چاہے کوئی جتنا بھی نمازی ہو ہم جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے، جتنا بھی حاجی ہو ہم جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے. اللہ جانے، اس کا کام جانے. جتنا بھی متقی ہو آپ اور میں جنت کی ٹکٹ نہیں دے سکتے. لیکن رب نے غیب بتانے والے کو اختیار دیا نا کہ کہہ دے جس کو جنتی تو جنتی ہے. صرف یہی نہیں، آپ نے یہ بھی فرمایا حسن اور حسین جنتی لوگوں کے سردار، مردوں کے سردار حسن اور حسین، اور عورتوں کے سردار بی بی فاطمہ کا زہرا. سرداروں کا بھی بتا دیا، جنتی لوگوں کا بھی بشارت بتا دی. اس کے آگے اور کیا علم لینا چاہتا ہے تو میں واقعی میں نہیں جاتا. اور حضور کی نگاہ کی بات کہ جی یہاں ہمیں حضور نہیں دیکھ سکتے، دور بیٹھے ہیں، غیب کس طرح دیکھیں گے جی. بخاری کی حدیث ہے جی، کسی سے بھی بات کرو نا بخاری میں دکھا دیں. ہاں جی بخاری میں دکھا دیں، یا قرآن میں جو نظر آ رہا ہے بخاری میں دیکھنا جا. تیرے اور میرے نبی بخاری کی حدیث ہے. نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مولوی آگے کھڑا ہوتا ہے امام کی جگہ پہ. صحابہ نے کیا دیکھا کہ حضور نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور دوران نماز ہی ہاتھ نیچے کر دیا. شاید کوئی آج کا مولوی ہوتا تو فتویٰ لگ جاتا، نماز ٹوٹ گئی. نمبر 1. نمبر 2، صحابی سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے، کوئی کامل ہے، کوئی نیک ہے؟ تو صحابہ جب نماز پڑھ رہے تو نظر کدھر تھی؟ سبحان اللہ. بے شک. ہمیں تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو نگاہ سجدے کی جگہ پر، رکوع کرو تو انگلیوں تک پاؤں کی اوپر کہیں دیکھو تو نماز چلی جائے گی، توجہ خراب ہو جائے گی. تو جن صحابیوں نے یہ حدیث روایت کی اور آج 1500 سال بعد ہم تک پہنچی، امام بخاری اور باقی اماموں نے جس پر تحقیق کر کے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس حدیث کے روح سے تو صحابی اگر سجدہ گاہ پر دیکھ رہے ہوتے تو حدیث کیسے روایت کرتے کہ حضور کا ہاتھ گیا اوپر اور نیچے آیا؟
تو پتہ چلا کہ صحابہ کی نگاہ سرکار پر ہوتی تھی. حضور کا ہاتھ اوپر گیا، نیچے آیا. جب نماز فارغ ہوئی تو دریافت کیا کہ حضور نے فرمایا نماز میں میں کھڑا تھا اور میں نے توجہ کی تو میری نگاہ عرش پر پڑی اور جنت پر پڑی، اور جنت میں میں نے ایک درخت دیکھا کھجور کا، اس پر درخت کھجوریں لگی دیکھی اور کھجوریں بڑی پکی اور میٹھی میٹھی لگ رہی تھی. گچھا پورا لگا ہوا تھا. میرا پہلے ارادہ ہوا کہ میں گچھوں کا کھجور توڑوں اور یہاں لے آؤں واپس، لیکن پھر میں نے کھجور نہیں توڑی اور ایسے ہی ہاتھ واپس کر لیا. اب قربان جائیں اس نگاہ پر جو کھڑی مدینے کی زمین پر ہے، اور نگاہ عرش پر جنت پر، اور جنت کے لگے ہوئے درخت پر اور درخت پر لگی ہوئی کھجوروں پر بھی ہے. اور قربان جائیں اس ہاتھ کی پہنچائی پر، اس ہاتھ کے پہنچنے پر. ہمارا ہاتھ 8-9 فٹ سے اوپر نہیں جاتا. سیڑھی لکڑے تو 12 فٹ پر پہنچ جائے گا، چھت پر چڑھ جاؤ تو 40 فٹ پر پہنچ جائے گا. قربان جائیں اس ہاتھ پر اور اس بازو پر جو سرزمین مدینہ پر کھڑا ہوا اور بڑھا تو عرش اور جنت تک پہنچ گیا. یہ ہے نبی، ایسا ہوتا ہے. نبی نہ بے اختیارہ ہوتا ہے، نبی نہ علم کے بغیر ہوتا ہے. کیونکہ کسی کے نمائندے کے پاس طاقت نمائندگی کی پچھلے کی ہوتی ہے جس نے بھیجا ہوتا ہے. میں کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجوں تو کچھ اختیارات بھی دے کر بھیجوں گا، علم بھی دے کر بھیجوں گا، فیصلے کرنے کی اختیارات اور طاقت بھی دے کے بھیجوں گا. بے اختیارہ کسی کو بھیج دوں گا تو اس کو رسول میرا کوئی نہیں مانے گا. تو اللہ بھی اپنا رسول اگر بے اختیارہ اور بے علم بھیج دیتا تو اس کو کسی نے نہیں مانتا. رب نے علم بھی دیا، عطا کیا، طاقت بھی دی، حاضر اور ناظر بھی بنایا، غیب بھی دی. اب یہ 2 باتیں آپ نے سمجھ لیں. میلاد کیا ہے، نبی اور رسول کیا ہے. اب آتے ہیں حاضر اور ناظر پر. علم غیب پر بھی جھگڑا، حاضر ناظر. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، قرآن کے لفظ پڑھتے جاؤ. اگلا قرآن کا لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ اے حبیب، اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد. شاہد پھر عربی کا لفظ. یہ جو فساد اور بسوری پڑی ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور اس ناواقفیت کو استعمال کر کے ہم لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے گروہ بندیاں بنا لی، فرقے بنا لیے، اور ایک تماشا کھڑا ہو گیا پوری دنیا کے اندر ہمارا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد. ہم عربی زبان پر ہی آ جائیں، عربی ڈکشنریوں میں چلے جائیں، لغات میں چلے جائیں تو وہاں شاہد کا معنی بنتا ہے گواہ. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد. یہ آپ جا کے قرآن صبح دیکھ لیجیے جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں سورہ احزاب کے، نبی کے بھی اور شاہد کے بھی. کہیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں کیا لفظ لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا ابھی میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مطلب گواہ بنا کر بھیجا. تو میں پوچھتا ہوں گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو ہو. آپ تھانوں میں جاتے ہو، کبھی کسی کی مجھ چوری ہو گئی، کسی کے گھر ڈکیتی ہو گئی، کوئی اور واردات ہو گئی، تھانے میں جاتے ہو نا تو تھانے دار پوچھتا ہے بھائی کوئی گواہ لاؤ. گواہ بھگتے گا تو جج سزا دے گا اور FIR کٹے گی کہ یہ نامزد مجرم ہے. نامزد بندہ تبھی ہوگا نا جب اس کے بارے میں کوئی گواہ آئے گا، کوئی شاہد آئے گا. کوئی شاہد کہے گا کہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا اس کو جرم کرتے، ان کانوں سے سنا. اگر کوئی ایسا شاہد آئے جو کہے میں نے آنکھوں سے دیکھا بھی کچھ نہیں، کانوں سے سنا بھی نہیں، تو عدالت اور جج کہے گا بھائی تو پھر شاہد بن کر کس چیز کا آیا ہے، تو گواہ بن کر کس چیز کا آیا ہے؟ جب تو نے وقوع دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں تو نکل جا، تو گواہ ہی نہیں ہے، کیس ختم ہو جائے گا. تو یہاں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، تو مطلب کہ اللہ نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کر بھیجا. گواہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، گواہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اب سوال پیدا ہوا گواہ وہ کس پر ہے؟ اللہ کا حبیب گواہ سب سے پہلے تو اللہ کے ایک ہونے پر ہے. کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ وہ اللہ جو ایک ہو، جس کو کسی نے دیکھا ہے. دیکھا کسی نے؟ اللہ
تو کس نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے؟ جس کو رب نے شاہد بنایا، اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، تو تو نے اور مجھے کہا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا وہ رب جو ایک ہے۔ اے حبیب آپ نہیں دیکھا ہے تو ہم یقین کرتے ہیں آپ کی زبان پر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے شاہد بنایا۔ تو سب سے پہلے حضور کی ذات پاک شاہد ہے اللہ کے ایک ہونے پر، پھر شاہد ہے فرشتوں کے وجود پر، پھر شاہد ہے عرش پر، لوح پر، قلم پر، جنت پر، دوزخ پر، پھر شاہد ہے پچھلے انبیاء پر، پھر شاہد ہے عالم برزخ قبر پر، پھر شاہد ہے قیامت کے دن جسٹس پر، پھر شاہد ہے اپنے صاحب شفاعت ہونے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، فیضان حضور ناز جہاں۔ اور پھر آگے بات بتاؤں، ان چیزوں پر تو حضور شاہد ہیں، اور کس چیز پر کس وجہ سے شاہد ہیں؟ جیسے آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اور میرے عملوں پر اور دل کے ارادوں پر، سبحان اللہ، ہمارے دل کے ارادوں پر، آپ کے اور میری کرتوتوں پر، آپ کے اور میرے اٹھنے اور بیٹھنے پر، چلنے اور پھرنے پر، کھانے اور سونے پر، ہماری جلوت پر بھی، ہماری خلوت پر بھی حضور شاہد ہیں۔ کس چیز سے شاہد ہیں؟ نور نبوت سے۔ یہ بھی میں نے شریعت کا لفظ ڈال دیا جی، بے شک بے شک، کہ کسی اور آنکھ سے شاہد نہیں ہے، نور نبوت سے۔ اور اس نور نبوت کے لفظ کو کور کرے گا حضور کی وہ حدیث جس میں سرکار نے فرمایا متقی کی فراست سے ڈلو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر متقی اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے، تقوی والا اللہ کے نور سے دیکھ سکتا ہے، تو تقوی بانٹنے والا نہیں دیکھ سکتا۔ حضور شاہد ہیں نور نبوت سے، تیرے اور میرے عملوں پر بھی، ہر چیز پر بھی۔ اور بیچ میں جو آگے دو باتیں ہیں ان پر سکپ کرتا ہوں، میرا گلا اس بات کی اجازت نہیں دے رہا۔ آخری لفظ ہیں اس آیت کے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سراجم منیر بنا کر بھیجا۔ یہ میں اس پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ سراجم منیر، یہ اس آیت کے آخری لفظ ہیں۔ سراج، آپ سراج منیر، سراج آپ کسی بھی ایسی چیز کو کہہ سکتے ہیں جس سے کہ روشنی ملے، جس سے روشنی ملے۔ اس وقت ہمیں یہ بجلی سے چلنے والے بلب روشنی دے رہے ہیں، دن کو ہمیں سورج روشنی دیتا ہے، رات کو ہمیں چاند بھی روشنی دیتا ہے چاندنی کی صورت میں۔ تو یہ رب نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ کو سراج بنایا، اور خالی سراج نہیں بنایا، سراجم منیر بنایا، چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ اب اس حضور کی ذات کو اگر ہم سورج کے روپ میں لیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خالی سورج بنا کر بھیجا، بلکہ فرمایا چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، اس لیے کہ سورج اس وقت تو نہیں ہے، اس وقت سورج نہیں ہے، بادل آ جائے سورج نہیں، سورج گرہن لگ جائے سورج نہیں۔ اللہ اگر خالی فرما دیتا کہ آپ سورج ہیں تو سورج تو کسی وقت ہے کسی وقت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا سورج بنایا، ایسا چراغ بنایا ہے جو ہر وقت چمکتا ہے، 1400 سال پہلے بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، اور حشر کے دن کو بھی چمکے گا۔ اس کی چمک کو دیکھو اور اس کی اطاعت اور پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع کرو اس چمکتے ہوئے ستارے کی، اس چمکتے ہوئے سورج کی، اس چمکتے ہوئے چراغ کی۔ اس پر جب بھی تم پلٹو گے اور دیکھو گے، جوانی میں جب بھی توبہ کا تمہارا ارادہ بنے، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، بیماری ہو، دن ہو یا رات ہو، 14ویں صدی ہو یا 15ویں صدی ہو یا 21ویں صدی ہو یا قیامت کی قرب کی صدی ہو، جب بھی اس چمکتے ہوئے سورج کو دیکھے گا یہ چمک رہا ہوگا ہدایت کے لیے، توبہ کر کے اس کی چمک پر لبیک کہے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار۔
وہ تیری زندگی ہدایت پر ہوگی۔ ایک مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ روشنی ہے نا، میں اس کی ادھر اس جگہ پر کھڑا ہو جاؤں، روشنی اگر میرے پیچھے آئے گی تو میرا پرچھاواں سایہ میرے آگے آئے گا۔ روشنی اگر میرے آگے آئے گی، بلب میرے آگے لگا ہوا ہوگا تو میرا یہ پرچھاواں میرے پیچھے ہوگا۔ دنیا کی مثال یہ پرچھاواں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر روشنی کو پیچھے رکھے گا مصطفیٰ کی کو، اللہ 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 اللہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میں دنیا نہیں لیتا تقریر کے لیے، اللہ اگر مصطفیٰ کے نور کو اور سراج منیر کو اپنے سے پیچھے پشت پہ رکھے گا اور اس سائے کو جو دنیا ہے اس کے پیچھے جائے گا تو کبھی نہیں پکڑ سکے گا۔ چلے گا سایہ اور آگے، تیز چلے گا تیرا سایہ اور آگے، بھاگے گا دوڑے گا سایہ اور آگے، پوری زندگی بھاگتا رہ جائے گا، اپنے پچھاوے کو سائے کو عکس کو نہیں پکڑ سکتا۔ روشنی پیچھے ہے اور دنیا تیرے آگے بھاگ رہی ہے، تو نہیں پکڑ سکے گا۔ لیکن اگر اپنا رخ دنیا سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لے گا، سراج منیر کی طرف کر لے گا، چمکتے ہوئے سورج کی طرف کر لے گا، چمکتے ہوئے چراغ کی طرف کر لے گا، تیرا رخ جیسے ہی چمکتے ہوئے چراغ کی طرف ہوگا، وہ دنیا جو تیرے پچھاوے کے روپ میں تیرے آگے تھی، جس کے پیچھے پوری دنیا پوری زندگی بھاگا، نہیں پکڑ سکا۔ جب تیرا رخ مصطفیٰ کے نور کی طرف ہوا، وہی پچھاوا وہی دنیا جو تیرے آگے تھی تیرے پیچھے آ جائے گی۔ سمجھے میرے نقطہ؟ اس دنیا کو اگر اپنے پیچھے لانا ہے، اپنے پیچھے دوڑانا ہے، تو چہرہ مصطفیٰ کے نور کی طرف کر لے، اس سراج منیر کی طرف کر لے، اس کی اتباع کی طرف کر لے۔ جیسے وہ نور کی طرف چہرہ ہوگا، دنیا تیرے پیچھے آئے گی۔ جیسے جیسے اس نور کے قرب میں جاتا جائے گا، دنیا خود بخود تیرے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اور اگر تو نے رخ ادھر پھیرا تو دنیا کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اپنا چہرہ اس سراج منیر کی طرف کیا، مولا علی ولیوں کا شہنشاہ، باب العلم، سب سے بڑا عالم، مصطفیٰ علم کا شہر اور علی علم کا دروازہ۔ آج کسی نے مصطفیٰ کے علم کو سمجھنا ہے تو مولا علی کی محبت سے دم آراستہ کرنا پڑے گا۔ اگر مصطفیٰ کے شہر میں جانا ہے، مصطفیٰ کے قرب میں جانا ہے، سراج و منیرہ والے نور کی طرف پہنچنا ہے تو علی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، تب تو دروازے سے مصطفیٰ کے شہر میں جائے گا۔ لیکن اگر دروازے کو چھوڑ کر سجے کھبے دیواریں پھلانگ کر جائے گا تو آگے سے لتر پولا ہو جانا ہے کہ چور ہے۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہو، دروازے سے جاؤ تو عزت ملتی ہے کہ دیوار پھلانگ کر آؤ تو عزت ملتی ہے؟ دروازے سے عزت ملتی ہے۔ اب مصطفیٰ کے چمکتے ہوئے نور تک پہنچنے کے لیے علی مرتضیٰ کی غلامی، آپ کا عشق، آپ کی اتباع اختیار کرو گے تو یہ ہے وہ عزت والا دروازہ جو تمہیں مصطفیٰ کے قدموں تک لے جائے گا اور دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔ پھر جو مصطفیٰ کے نور کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا، علی کو دروازہ سمجھ کر اس میں سے داخل ہوئے، حسن بصری آئے، غوث العظم آئے، علی حجویری آئے، معین الدین چشتی آئے، نظام الدین اولیاء آئے، بہاول حق آئے، قطب علی شاہ بخاری سدیلیاں والی والے آئے، سید عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ آئے۔ رخ ان کا علی کی غلامی کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے نور کی طرف ہوا تو دنیا پیچھے پیچھے۔ ہمارے گھر 2 دن روٹی دینے والا کوئی نہیں، کھلانے والا کوئی، ان کے لنگر ہزاروں سالوں سے چل رہے ہیں۔ دولت کی کمی کوئی نہیں، شہرت کی کمی کوئی نہیں، کیونکہ رخ اس نور کی طرف ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ میرا گلا اب جواب دے چکا ہے اور مزید کچھ بولنے سے، کہ آؤ ہم سب مل کر اس پاک مقدس محفل میں بیٹھ کر عہد کریں، ہم اس چمکتے ہوئے سورج کی اتباع کی طرف جائیں گے، حضور کی پیروی میں اپنی زندگی گزاریں گے،
حضور سے عشق اور محبت اختیار کریں گے، اور حضور کا سب سے بڑا عشق اور محبت آپ کی اتباع ہے، آپ کی پیروی ہے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اور اس کے بعد اس دعا سے اختتام کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کے جذبات کو مزید بڑھائے۔ وہ ہو گئی ہے بات، یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ تبلیغی والوں کو نہ آنے دیں، میں نے بات کر دی ہے، میں پوری وہ شروع سے وہ تمہید باندھی ہے، وہ سب کو سمجھ آ گئی ہے اس بات کی، اپنے عقیدے کی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو اور بڑھائے، اس میلاد کو اس خوبصورت انداز سے منانے کے لیے کسی نے جو کچھ خدمت کی ہے، آمین آمین ان کی حضور کے صدقے اللہ وہ خدمت قبول فرمائے، اور جنت میں ہماری جانے کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اور کاوش جو آپ لوگوں نے کی، اس کو اللہ قبول فرمائے۔ آپ سب کا یہ آنا قبول فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، بولنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے۔ ابھی جو میرے بعد نعت خوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ نعت خوانوں کی نعت قبول فرمائے، ان کے محبت کے جذبات کو بھی قبول فرمائے، اور آپ کے محبت کے بھی جذبات کو قبول فرمائے۔ اس محبت کے جذبات میں آپ جو خدمت کریں گے وہ بھی قبول فرمائے، آپ کی بھی قبول فرمائے، نعت خوان حضرات کی بھی قبول فرمائے۔ یہ سپیکر والا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت بھی قبول فرمائے کہ اس نے سپیکر دیا، اس کے سپیکر کے ذریعے بات و نصیحت ہو گئی، مصطفیٰ کی بات لوگوں تک پہنچ گئی۔ یہ لائٹوں والوں کی خدمت بھی قبول فرمائے، ان تمبو ٹینٹ والوں کی بھی، جن لوگوں نے دیگ پکائی ان کی بھی قبول فرمائے، جو لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر لایا اس کی بھی اللہ خدمت قبول فرمائے۔ تو اس تمام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محب بنائے، اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے بیٹھ کے میری گزارشات سنی ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں، اور جس ادب اور ایک ڈسپلن کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے اس محفل کے اندر بیٹھ کر، مجھے اس نے متاثر کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ایمان میں اور اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔